أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بالدعاء ربي شقيا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور میں تم لوگوں سے نیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہوں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آئے راست پر نہیں آئیں گے تو ان سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا. ان کے معبود سے تو پہلے ہی کنارہ کش تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی یہ پکار سود مند رہے گی. آداب بندگی ہے کہ عبادت بجا لا کر اپنی عبادت کو ہیچ سمجھے، قبولیت کی امید رکھے اور ہمیشہ خوف و رجا، بیم و امید کے درمیان رہے. صرف خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ نا امیدی اور کفر کی علامت ہے، اور صرف امید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ خود پسندی ہے، بندگی نہیں. عمل کر کے قبولیت کی امید میں رہنا چاہیے، جیسا کہ گناہ کر کے عذاب کے خوف میں رہنا چاہیے. اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو مخفف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے تم میرے بندے کو نہیں دیکھتے؟ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حاجات کا پورا کرنا میرے غیر کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ اسے یہ علم نہیں کہ اس کی حاجات میرے ہی ہاتھوں پوری ہوتی ہیں. فریضہ کو تخفیف کے ساتھ اور نافلہ کو طوالت کے ساتھ بجا لانا عبادت ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ کامل ترین نماز ادا کرتے تھے اور سب سے زیادہ مختصر انداز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ادا فرماتے تھے. یہ وسائل الشیعہ میں لکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں زنا کے نقصانات اور زنا سے محفوظ رکھے. زنا سے نسب تباہ ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، دوسرے نیک لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب زنا کے راستے کھلتے ہیں تو ہر شخص دوسرے کی عورت پر نظر رکھنے لگتا ہے. یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ حرکت تو اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی یا خالہ سے کرنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے، ایسا ہرگز نہیں کروں گا. فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں اور خالاؤں کے ساتھ یہ فعل گوارا نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، خدایا اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. ابو اسامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کی حالت ہو گئی کہ وہ کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے. زنا سے بچنے کے طریقے جو بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے. تعدد ازواج بھی زناکاری سے روکتا ہے. اس طرح بہت ہی بے سہارا عورتوں کو سہارا مل جاتا ہے. فقہ جعفری میں متع کو بھی جائز قرار دیا ہے، خاص طور پر حالت سفر میں، جبکہ عورت خود مختار اور آزاد رہنا چاہتی ہو. متع سے بہتر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں. آج شدید غدیر ہے. میری گزارش ہے ان تمام نوجوانوں سے جو نکاح کر سکتے ہیں اور صرف اس انتظار میں ہے کہ مالی وسائل کی زیادتی ہو جائے، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے اس قول پر بھروسہ کریں کہ تم نکاح کرو. اگر تم فقیری کی زندگی گزار رہے ہو تو اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ غنی کر دے گا. خدا کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمت کریں، قدم آگے بڑھائیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، رسول کی حدیث پہ بھروسہ کریں کہ فرمایا تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم ولو کان بالسقط. کثرت اولاد کی طرف رجوع کرو، میری امت کو بڑھاؤ، میں قیامت میں کثرت امت پہ فخر کروں گا.
رسول تو فخر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم رسول کی امت کو نہ بڑھائیں، نہ اس میں حصہ لیں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ خدا میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اور آل رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔